موسیقی سننے کے بارے میں وضاحت کریں کہاں تک جائز ہے؟ میرے بھائی موسیقی جو ہے نا، اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں، عورتیں عورتوں میں بیٹھیں، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو، گستاخانہ نہ ہو، گانے بھی گائے جا سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت اگر میوزک ہے، یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی گلوکار میوزک کے ساتھ کوئی نعت پڑھتا ہے تو اس کے سننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کا میں جواب دے رہا تھا کہ موسیقی کے باب میں گروہ علماء دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر موسیقی ایسی بیجا ہے اور گندے اشعار کے ساتھ ہے تو یہ منع ہے۔ یہ تو سبھی اس پہ متفق ہیں۔ جو بٹے ہوئے دو حصوں میں وہ یہ ہیں کہ پاکیزہ کلام ہو اور میوزک کے ساتھ ہو تو اس کو سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایک گروپ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں سن سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی حدیث میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بیان فرمایا کہ آلات موسیقی کو حلال کر لیا جائے گا، لہٰذا وہ منع فرماتے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر چاہے آپ میوزک اچھے کلام کے ساتھ سنیں، برے کلام کے ساتھ سنیں، چونکہ میوزک کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان ایک دفعہ اچھا کلام سنتا ہے، جب شوق پیدا ہوتا ہے تو برے کلام کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے، تو وہ جانب احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے مطلقاً منع کرتے ہیں کہ چاہے پاکیزہ کلام ہو چاہے برا، یہ نہیں سن سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر برے کلام کے ساتھ میوزک ہو تو منع ہوگا، اور کیونکہ یہ دل میں نفاق کو بڑھاتا ہے، لہو و لعب ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اس لیے منع ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب پاکیزہ کلام کے ساتھ میوزک ہوتا ہے تو پاکیزہ کلام کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور یہ میوزک اس کے اثر کو بڑھاتا ہے، اور پاکیزگی کا اثر بڑھے تو اس سے تو اچھے طبیعت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک سننا جائز ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے، آج کل کے دور میں جو گانے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑی قباحت، اگر اس میں نظمیں ہیں جو واقعی میں صحیح ہیں، زمین آسمان کی تعریف میں، اللہ کی تعریف میں، تو اس کی سب سے بڑی قباحت اس کی میوزک ہے۔ جملے اب بعد میں ہوں گے، سیکنڈری فیز ہے، لیکن فرسٹ میوزک سب سے بڑی قباحت، کیونکہ جو میوزک اس میں ہوتی ہے نا، تو میوزک آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس میں اگر کوئی چیز ہم بجا سکتے ہیں اور جو موقعوں پر بجا سکتے ہیں تو وہ صرف ایک آلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور وہ بہت چند موقعوں پر بجایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دف۔ دف ایک آلہ ہوتا ہے، بجانے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، جو ایک سائڈ سے، جس کو لیدر وغیرہ یا جو بھی بولے کوٹنگ ہوتی ہے، اگلی طرف سے کھلا ہوتا ہے، ڈھول جیسا نہیں ہوتا کہ دونوں طرف سے ہو، کھلا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے۔ دف بجانے کی اجازت ہے کہاں کہاں؟ پہلا، شادی کے موقع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچیوں کو شادی کے موقع پر دف بجاتے سنا اور آپ نے خاموشی اختیار کی شادی پر۔ دوسرا، اگر کوئی منت مانگ لے، نظر مانگ لے تو دف بجا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی، کہا میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ اس کے سر پہ دف بجاؤں گی، نظر، تو کہا آپ نظر مانگی تھی تو پورا کر لے، تو پورا کرا دیا گیا۔ یہ ہے، لیکن دف کے ساتھ ناچنا، ہاں، اور اس کے ساتھ عورتوں کا اتنا زور زور سے گانا کہ پورے سڑکوں تک آوازیں چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ سب نہیں۔ تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ میوزک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف ڈف کے علاوہ، ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں، کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے۔ آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، میں تمہارے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا، کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں، پھر بھی ہم اس کو گنگناتے۔ آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے، اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ، تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ Even the duff can be used for the میں صاحب نے پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت
जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज आपको बहका सकती है, तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है। होप द आंसर द क्वेश्चन। आजकल मीडिया में मौसीकी को हलाल करार दिया जा रहा है, कुछ उलमा कहते हैं कि हराम है, सब हदीसें ज़ईफ हैं, आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ एक हदीस भी ना होती, हालांकि हदीस सही भी मौजूद है, ज़ईफ भी हैं तो वो इतनी कमज़ोर नहीं, ना उनमें कुछ झूठा रावी है, मामूली हाफजे की कमी हुई तो क्या हुआ, बेशुमार लोगों ने वो बात कह दी तो पक्की हो जाती। सब लोगों के हाफजे हैं। अभी लोग पूछ रहे थे मौलाना आपका हाफजा कंप्यूटर की तरह, तो आप ये कह दें कि इनके हाफजे कमज़ोर है, रादनैन की बात नहीं, ये कोई बात नहीं। हदीसें बिल्कुल मौसीकी की हुर्मत की पक्की। मैं कहता ना होती, बिलफर्ज जिक्र ही ना होता दीन में कि मौसीकी बुरी है, फिर भी अल्लाह ने अक्ल दी है। जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बात की, ये मेरी बात पल्ले बांधे, हर बात पर हदीस दिखाओ, कुरान दिखाओ, कोई नहीं, ये सिर्फ शैतान लोग कहते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये बात याद रखो कि मौसीकी के नतीजे देखो कि औरतों का बेपर्दा होना, मर्दों औरतों को मिले, इससे नतीजे क्या निकले? अगर तो इससे तकवा पैदा हो रहा है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो पैदा हो रही, लोग पहले से नेक बन रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह, दीन जरूर कहेगा ठीक है। जिससे देखते हैं कि कुरान से मोहब्बत हटती जाती है, अय्याशी की तरफ जा रहा आदमी दिन दिन गर्क हो रहा है, पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम।